السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اپوزیشن کے بہت سے سینیٹر جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ صادق سنجرانی کے ساتھ اپنی دوستی نبھا رہے ہیں اور اس کے کچھ واضح اشارے بھی ملے ہیں۔ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں، اور ان کچھ گھنٹوں سے پہلے کی بات ہم کرتے ہیں کہ اسلام الدین شیخ کی طرف سے اسلام آباد میں تمام پی ڈی ایم کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس عشائیے کے جو مہمان خصوصی تھے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تھے، اور تمام سینیٹرز کو مدعو کیا گیا تھا۔ ایک ایک شخص کو فردن دعوت نامہ بھجوایا گیا اور تمام سینیٹرز نے یہ دعوت نامہ قبول کیا اور کہا کہ وہ اس اہم ترین مشاورت میں، اس اہم ترین عشائیے میں ضرور شریک ہوں گے۔ لیکن اپوزیشن ایک طرف یہ دعوے کر رہی ہے اور ان کا دعویٰ بجا ہے کہ اگر ہم پارٹی پوزیشن کو دیکھیں سینٹ میں تو 50 سے زائد ارکان اپوزیشن کے پاس ہیں، لیکن اسلام الدین شیخ کے عشائیے میں 40 اور 45 کے درمیان سینیٹرز آئے۔ 6 سے 7 سینیٹر جو ہیں وہ مکمل طور پر غائب رہے اور ابھی تک ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آیا ڈسکا کی دھند کی طرح آج اسلام آباد میں چونکہ بارش ہو رہی ہے تو کیا دھند کی طرح بارش آڑے آ گئی ہے ان تمام سینیٹرز کے راستے میں؟ وہ کہاں پہ ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ جو اسلام الدین شیخ کی طرف سے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا ان میں کون کون سے افراد نے شرکت کی۔ اس سے اندازہ آپ خود لگا لیجیے کہ باقی رہنما کہاں پر ہیں، باقی سینیٹرز کہاں پر ہیں اور وہ کیوں اس عشائیے میں نہیں آئے۔ اس کی وضاحت تو ظاہری بات ہے وہ کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ اسلام الدین شیخ کی طرف سے جو ڈنر دیا گیا، اور ظاہری سی بات ہے کہ اگلے دن الیکشن ہے تو رات کو کوئی حکمت عملی مرتب کرنی تھی کہ کس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسلام الدین شیخ، مولانا غفور حیدری اور سید یوسف رضا گیلانی اپنے تمام مہمان سینیٹرز کا انتظار کرتے رہے۔ عشائیے میں شریک کون کون ہوا؟ تو اس عشائیے میں سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ شریک ہوئے، میاں رضا ربانی، فاروق ایچ نائک، شہری رحمان، تاج حیدر، پلوشہ خان، روبینہ خالد، مولا بخش چانڈیو، مصطفیٰ نواز کھوکھر، سید محمد علی شاہ جاموٹ، امداد الدین شوقین، اور اس کے ساتھ ساتھ سکندر مہندرو، رخسانہ زبیری، قرۃ العین مری، کیسو بائی اور انور لال دین تنگی، شمیم آفریدی، فرت اللہ بابر، فیصل کریم کنڈی، فریال تالپور، راجہ پرویز اشرف، سعید غنی، سحر کامران، میر چنگیز جمالی، سردار لطیف کھوسا، علی حیدر گیلانی، حیدر زمان قریشی۔ یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹرز جن کی کل تعداد 28 تھی جو شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم نون کی طرف سے عائشہ رضا فاروق، سلیم ضیاء، مشاہد حسین سید، آصف کرمانی، جاوید عباسی، رانا مقبول، اسد جنیجو، غوث نیازی، پیر سنید شاہ۔ اسلام کی طرف سے مولانا عطا الرحمان، طلحہ محمود اور مولانا غفور حیدری شریک ہوئے۔ نیشنل پارٹی کی طرف سے اکرام بلوچ اور طاہر بزینجو شریک ہوئے، جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے محمد قاسم شریک ہوئے اور جہانزیب جمال دینی بھی اس عشائیے میں موجود تھے، جبکہ پی کے میپ کی طرف سے عثمان کاکڑ جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ البتہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کہ وہ اس اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اگر وہ شریک ہوئے تو مجھے اس کی اطلاع البتہ نہیں ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹرز کے بارے میں کہا کہ وہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ مسلم نون کے دلاور خان، خالد شمیم بٹ، نزت صادق
اور کامران مائیکل مسلم نون کی قیادت بھی ان کا انتظار کرتی رہی، وہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ نصرت صادق کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شدید پولو الرجی کا شکار ہے، اس وجہ سے وہ کسی بھی گیدرنگ میں شریک نہیں ہو رہی۔ البتہ دیگر ارکان شریک کیوں نہیں ہو رہے، اس کے بارے میں اب آپ خود بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ عشائیہ اپوزیشن سینیٹرز کے اعزاز میں دیا گیا تھا، دوسری طرف فروغ نسیم جو کہ امریکہ میں مقیم تھے وہ واپس آ چکے ہیں اور وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، جبکہ MQM کی جو رکن عدت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، انہیں بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں، اور ووٹ کاسٹ کرنے کے فوراً بعد وہ اپنے گھر چلی جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ صادق سنجرانی اپنی دوستی کا کارڈ بھی کھیل رہے ہیں اور بلوچستان کارڈ بھی کھیل رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دوستی کارڈ اور یہ بلوچستان کارڈ جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن حتمی اعلان تو بہرحال اس وقت ہوگا جب میدان سجے گا اور جب دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ لیکن الیکشن سے پہلے جو صورتحال تھی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ ہم کوئی نجومی نہیں ہے کہ فیصلہ صادر کر دیں کہ نہیں صادق سنجرانی ہی جیتیں گے اور گیلانی ہار جائیں گے۔ ہم صرف اور صرف جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت سنجرانی صاحب کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی کو بھی ہم کبھی لائٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کا اپنا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، ان کے خاندان کے بہت اچھے مراسم ہیں سیاسی گھرانوں کے ساتھ، تو وہ اثر رسوخ بھی ان کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کا اپنا اثر رسوخ ہے۔ آصف زرداری جو کہ خود منجھے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ان کی اپنی ایک بات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا نیا سلطان کون بنتا ہے اور یہ تاج کس کے سر پر سجتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے۔